الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یہ السلام۔ اسماء اشارہ ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. آج ہم اس کا ریپیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. اسماء اشارہ کے تعلق سے بات آئی تھی کہ اسماء اشارہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور مشارون الیہ اسے کہا جاتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، اشارہ کیا جائے. تو اس میں اشارہ اور مشارون الیہ یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی جی ہاں. جی اور ایک اور بات بتائی گئی تھی کہ اگر مشارون اللہ پہلے آئے تو اس میں اشارہ پر با داخل ہوگا جب آتا ہے تو الف بدل جاتا بارہ ہے، داخل کیا۔ ہاں اس الف میں دال اشارہ سے پر بدل با جاتا داخل ہوتا ہے. اس میں اشارہ سے پہلے اگر با آتا ہے تو الف کو دال سے بدل دیا جاتا ہے. ہے، دال سے بدل جاتا ہے. ہاں. جیسے بئی سے بدی اور باں سے بدا، ایسا بتایا تھا نا؟ جی سر. یہ نہیں بتایا تھا۔ چلیے بتایا تھا، آپ سوئے ہوئے تھے کلاس میں، آپ خواب میں تھے، آپ کہیں اور غافل تھے، آپ نہیں بتایا تھا. نہیں کیسے بتایا تھا؟ ریکارڈنگ دیکھیے، میرا ریکارڈ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نہیں بولیے گا ہم مان لیں گے، میرے پاس پروف ہے، دعویٰ کے ساتھ میرے پاس دلیل بھی ہے. ٹھیک ہے۔ نہیں بتائے تھے. چلیے، تو آ کا معنی وہ یا اس کے آتے ہیں، اور ای کا معنی یہ یا یہ اس کے آتے ہیں. کیا اس ہاں. تو آ جا معنی بتائیے. وہ جگہ، وہ جگہ. آ کا معنی وہ، جا معنی جگہ، جا معنی جگہ، جگہ، آ جا. وہ جگہ، وہ جگہ، ای جامہ، یہ کپڑا، یہ کپڑا، یہ یہ کپڑا، کپڑا. جامہ معنی کپڑا، کپڑا. کپڑا، آ اس پہ چابک، یہ وہ چالاک، وہ چالاک گھوڑا۔ چالاک گھوڑا، آ معنی وہ، وہ چالاک گھوڑا، آ معنی وہ وہ. اسپ معنی گھوڑا، 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 چابک معنی چالاک. چالاک، آ اس پہ چابک وہ چالاک چالاک گھوڑا، گھوڑا۔ وہ چالاک گھوڑا. ای برادر من، ای معنی یہ یہ میرا بھائی، میرا بھائی، یہ میرا بھائی. ای معنی یہ، برادر معنی بھائی، من معنی میرا. بھائی میرا، میرا، یہ میرا بھائی. یہ میرا بھائی. کتاب ای پیسر، یہ کتاب میرے اس لڑکے کی کتاب، اس لڑکے کی کتاب. اس لڑکے کی، زنے آ جوان، وہ جوان جوان کی بیوی، اس بیوی، جوان، جوان کی بیوی. زنے، کار دے ای مرد، اس اس مرد آدمی کا کی چھڑی، ای معنی یہ، یہ مرد،
اس اس مرد مرد کی کی چھری، اس مرد کی چھری آب این دریا، یہ इस دریا दरिया کا का پانی اس पानी دریا کا پانی दरिया का पानी اس دریا کا پانی اس دریا کا پانی دخترے آ مرد پیر، उस बूढ़े بوڑھے मर्द की مرد کی बेटी بیٹی वो लड़की اس बेटी بوڑھے مرد کی لڑکی بیٹی، بیٹی آ مانا وہ یا اس بوڑھے مرد کی بیٹی لڑکی لڑکی، بیٹی چاقوے این پیسرے خوش خو، اس نیک لڑکے इस کا چاقو، अच्छी आदत वाले लड़के का चाकू عادت اس والے لڑکے کا چاقو اچھی عادت والے لڑکے کا چاقو۔ اب آگے ہے واحد اور جمع، کیا ہے؟ واحد اور جمع جمع واحد واحد اس لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ کے ذریعے کسی ایک چیز کے بارے میں سمجھا جائے، جس لفظ کے ذریعے کسی ایک چیز کے بارے میں سمجھا جائے، اور جمع اس لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ کے ذریعے کئی قسم کی چیزوں کے بارے میں سمجھی جائے، جس لفظ سے ایک قسم کی کئی چیزوں کے بارے میں، جمع اس لفظ کو کہتے ہیں ہاں جمع اس لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ کے ذریعے ایک قسم کی کئی چیزوں کے بارے میں سمجھا جائے، ایک قسم کی کئی چیزوں کے بارے میں سمجھا جائے۔ عام طور پر جاندار کے جمع بنانے کے لیے الف نون لگایا جاتا ہے، اس کو بھی دھو دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، اور غیر جاندار کے جمع بنانے کے لیے ہا کا استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر، کچھ اس ایکسیپشن بھی ہے، کچھ اس کے خلاف بھی ہوں گے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب اسم کے آخر میں ہا ہوگا، جب اسم کے آخر میں ہاں ہوگا ہا ہوگا تو اس کا جمع بنانے کے لیے گان کا لفظ یوز کرتے ہیں، جیسے بندہ سے بندگان، خواجہ سے خواجگان۔ हाँ होगा तो آخر اگر اسم کے آخری حرف ہا ہوگا جب تو پھر اسم کے گان کا آخر میں استعمال کریں گے جمع بنانے کے لیے، اور گان جمع بنانے گان کے کا لیے لفظ گان استعمال کیا جاتا ہے، جیسے بندہ سے بندگان، خواجہ سے خواجگان، ایسا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں واحد جمع لکھا ہے، واحد معنی ایک، جس لفظ کے ذریعے کسی ایک چیز کے بارے میں سمجھا جائے، اور جمع معنی وہ لفظ جس لفظ کے ذریعے سے ایک قسم کی کئی چیزوں کے بارے میں سمجھا جائے، جیسے مرد کا معنی ایک مرد، مرد معنی ایک مرد ایک مرد، اور مرداں کئی سارے مرد، کئی مرد، کئی مرد زن معنی ایک عورت، عورت عورت ایک عورت بولیں گے نا، ایک زنان عورت، کئی عورتیں، کئی عورتیں، پیسر ایک لڑکا، ایک لڑکا، اور پیسران کئی لڑکے کئی لڑکے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ یہ آواز کہاں سے ہے بیک گراؤنڈ کی، ذرا دیکھ لیجئے، اپنے مائک کو بند کر لیجئے، آپ کا مائک آن کرنا لازمی نہیں ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ جاندار کے لیے جمع بنانا ہو تو الف نون کا اضافہ کیا جاتا ہے عام طور پر،
اور غیر جاندار کا جمع بنانا ہو تو پھر اس کے لیے ہا کا استعمال کرتے ہیں عام طور پر. کچھ اس کے خلاف بھی ہوتا ہے تو اس کو بعد میں سیکھیے گا. اب آگے دیکھیے غیر جاندار کے لیے جامع مانا ایک کپڑا. ایک کپڑا. جامع بہت سارے. کئی کپڑے. کئی کئی کپڑے. کار ایک کام. ایک کار کئی کئی کام. کام. دست ایک ایک ہاتھ. ایک ہاتھ. دست کئی ہاتھ. کئی ہاتھ. ہاتھ. چشم ایک چشم. ایک آنکھ. چشمان کئی آنکھیں. کئی آنکھیں. ہاں. کار وہ اسپ گھوڑا. 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 اسپہا کئی گھوڑے. کئی گھوڑے. کئی گھوڑے. سمجھ رہے اچھا بات. جی. بندہ ایک بندہ. ایک بندہ. ایک بندہ. ایک غلام. ایک فرما بردار ملازم. ایک فرما بردار ملازم. بندگان کئی غلام. کئی بندے. کئی بندے. آگے ہے مردان خدا. خدا کے بندے. خدا کے بندے. مردان خدا. خدا کے بندے. ہاں. زنان ہند. ہندوستان کی عورتیں. فسران ماں. ہمارے لڑکے. ہاں ہم سب کے بیٹے. ہمارے لڑکے. جام ہائے بندگان. غلاموں کے کپڑے. بندوں کے کپڑے. ہاں غلاموں کے کپڑے. ایسا بھی بول لیں گے. جام ہائے بندگان. غلاموں کے کپڑے. ملازموں کے کپڑے. ملازمین کے کپڑے. کار ہائے خدا. خدا خدا کے نام. خدا کے کام. خدا کے بہت سے کام. ایسا بولیں گے. خدا کے بہت سے کام. کار ہائے خدا. خدا کے بہت خدا سے کے کام. بہت سے کام. دست ہائے شما. تمہاری. تمہارے ہاتھ. کے ہاتھ. تم سب کے ہاتھ. تمہارے. تمہارے ہاتھ. تم سب کے ہاتھ. چشمان سیاہ. کالی کالی آنکھیں. کالی آنکھیں. اسپہائے چابک. چلاک گھوڑے. گھوڑا. چلاک گھوڑے. چالاک گھوڑے. چالاک گھوڑا. گھوڑے. ایسا ہاں صحیح ہے. گھوڑے. اسپہائے چابک. چالاک گھوڑے. اب آگے ہے افعال ناقصہ. کیا ہے بھائی. افعال ناقصہ. افعال ناقصہ. افعال ناقصہ. افعال ناقصہ اس فعل کو کہتے ہیں جو فعل لازم ہو. مطلب افعال ناقصہ یعنی فعل ناقص. افعال ناقصہ یعنی فعل ناقص. کمزور فعل. فعل ناقص. اس فعل کو کہتے ہیں. ایک منٹ. فعل آگے لکھیے. فعل ناقص وہ فعل لازم ہے پہلے ناقص. وہ فعل لازم. فعل ناقص وہ فعل لازم ہے ناقص. وہ فعل لازم ہے جو فعل فاعل لازم سے ہے. پورا نہ ہو. فاعل سے پورا. جو فاعل کے ملنے جو صرف فاعل کے ملنے سے پورا نہ ہو.
जो फाइल पूरा ना हो, जो फाइल जो के सिर्फ मिलने से फाइल पूरा के ना हो, मिलने से पूरा ना हो, फाइल के ना मिलने से बल्कि एक और लफ्ज उसके साथ मिलाया जाए। जी सर, वो फाइल के ना मिलने से जो सिर्फ फाइल के फाइल मिलने के से मिलने से पूरा ना हो, पूरा ना हो, पूरा ना हो, बल्कि एक और लफ्ज भी मिलाया जाएगा। बल्कि बल्कि एक और लफ्ज बल्कि और एक लफ्ज मिलाया जाएगा। मिलाया जाएगा। ये अभी देखिए, आप लोगों ने अरबी के कायदे में एक लफ्ज पढ़ा है, फेले लाजिम और फेले मुतअद्दी। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? अरबी हाँ के कवायद में फेले जी, लाजिम और फेले मुतअद्दी पढ़ा है। समझ रहे हैं कि फेले लाजिम उस, ये बैकग्राउंड से कहाँ की आवाज है? माइक बंद कर रखिए ना आप लोग। आपका माइक ऑन करना जरूरी नहीं है। फेले लाजिम और फेले मुतअद्दी अरबी ग्रामर में पढ़ा है, जरा सा याद कीजिएगा कि जी सर। फेले लाजिम उस फेल को कहते हैं जो हम्म, फेल अपने फाइल से मिलने पर जुमला मुकम्मल बना दे। हम्म, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला मुकम्मल हो तो वो फेल जो है फेल लाजिम कहलाता है। जी, फेल और फाइल के मिलने से जुमला मुकम्मल हो जाए हम्म, तो ऐसे फेल को फेल लाजिम कहा जाता है। समझ रहे हैं? जी सर। और फेल मुतअद्दी वो फेल है, उस फेल को कहते हैं जो फेल अपने फाइल फाइल के साथ मफऊल, दोनों। फेल फाइल और मफऊल तीनों के मिलने से जुमला मुकम्मल हो तो वो फेल जो है फेल मुतअद्दी कहलाता है। ऐसा फेल जो अपने फाइल से मिलने पर मुकम्मल ना हो बल्कि मफऊल, फेल फाइल और मफऊल तीनों के मिलने से जुमला मुकम्मल हो तो वो फेल मुतअद्दी कहलाता है। अब यहां पर देख लीजिए, ये फारसी के कवायद हैं, थोड़ा सा कुछ है आगे और इसकी तफसीलात आएंगी। अफ़आल नाक़िसा हम पढ़ रहे हैं, यानी वो फेल लाजिम जो सिर्फ फेल और फाइल के मिलने से पूरा ना हो, बल्कि एक और एक लफ्ज और इस्तेमाल किया जाए तब जाकर मुकम्मल होगा। जैसे यहां पर देख लीजिए, हस्त, हस्तंद, हस्ती, हस्तेद, हस्तम, हस्तिम। तो हस्त वो है, हस्त माना वो है, वो है। वो है, हस्तंद वो सब वो हैं, वो सब है, हस्ती तू है, तू है, हस्ती हस्तेद तुम सब हो, तुम तुम सब हो, हस्तम हस्ती क्या है सर? हस्ती तू है, तू है। जी सर। हस्तेद तुम सब हो, हस्ती तुम सब। हस्तम मैं हूं, मैं हूँ, हस्तेम हम सब हैं। यह है अफ़आल नाक़िसा। हस्त, हस्तंद, हस्ती, हस्तेद, हस्तम, हस्तेम, क्या है ये? हम सब पहले हस्ती ये अफ़आल नाक़िसा। अफ़आल नाक़िसा है। अब अफ़ाल इसको नाक़िसा, हस्त, हस्तन, हस्ती, हस्तेद, हस्तम, हस्तेम ये इस तरह भी जुमले में यूज होता है, लेकिन जब इनको अकेला बोलना होता है तो फिर हम उसको बोलते हैं
او ہست وہ ہے. کیا بولتے ہیں؟ او او ہست وہ ہے. آہا ہستند وہ سب ہیں. آہا ہستند وہ سب ہے. وہ سب ہیں. تو ہستی تو ہے. شما ہستید تم سب ہو. تم سب ہو. من ہستم میں ہوں. ما ہستیم ہم سب ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. ہاں جی سر. بات سمجھ میں آنی چاہیے. یہ ہست ہستند ہستی ہستید ہستم ہستیم یہ ہے افعال ناقصہ. تو آپ ذرا سا ایک اسٹرکچر بنائیے. عربی میں کتنے ضمائر ہوتے ہیں؟ وہ سوری عربی میں نہیں، فارسی میں. فارسی میں کتنے ضمائر ہوتے ہیں؟ 6 ضمائر ہوتے ہیں. 6 ضمائر ہوتے ہیں. لکھیے. نمبر 1 واحد غائب. نمبر 1 واحد. نمبر 2 جمع غائب. واحد واحد غائب غائب. جمع غائب واحد حاضر. حاضر. جمع حاضر. حاضر. واحد متکلم. جی سر. واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر. جمع حاضر. واحد متکلم جمع متکلم. سمجھ رہے ہیں؟ متکلم. واحد متکلم جمع متکلم. نمبر 1 واحد غائب. نمبر 2 جمع غائب. نمبر 3 واحد حاضر. نمبر 4 جمع حاضر. نمبر 5 واحد متکلم. نمبر 6 واحد جمع متکلم. متکلم. ہاں عربی گرامر میں بھی یاد کریں. ہو گیا. جی سر. جی. عربی میں کتنے طرح کے ضمائر ہوتے ہیں؟ 6. یعنی 14 عربی میں 6 ضمائر ہوتے ہیں، مطلب 6 ضمائر ہوتے ہیں، طرح کے نہیں. فارسی میں ہاں فارسی میں سوری، یہ عربی فارسی. پڑھتے پڑھتے اب عربی کی زبان پہ چڑھ گئی ہے. جی سر. چلیے تو فارسی میں 6 ضمائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے واحد غائب کے سامنے لکھیے. ضمائر کئی طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہہ لیجیے کہ ضمائر 3 طرح کے ہوتے ہیں. 3 طرح کے ضمائر ہوتے ہیں فارسی میں. ٹھیک ہے، 6 ضمائر ہوتے ہیں اور 3 طرح کے ہوتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ فارسی میں 6 ضمائر ہوتے ہیں اور 3 طرح کے ہوتے ہیں. 3. ٹھیک ہے. پہلا واحد غائب کے سامنے لکھیے گا او. ہاں، اور اس کے آگے لکھ لیجئے گا وہیں پر پوشیدہ، یعنی یہ چھپا ہوا ہوتا ہے. پوشیدہ مانا چھپا ہوا نا. چھپا ہوا. ہاں تو او لکھ لیجئے گا اور پھر وہ چھوٹے میں وہ
سمجھنے کے لیے پوشیدہ لکھ لیجئے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے. اور جمع غائب کے لیے نون دال، نون دال کا استعمال ہوتا ہے. نون دال جی ند بولتے ہیں نا، ند. ابھی یہاں پہ ہستند گفتند ایسا ہوگا. تو جمع حاضر کے لیے یہ واحد حاضر کے لیے یا کی ضمیر ہوگی. یہ یا واحد حاضر کے لیے یا کی ضمیر. سر جمع غائب یہ حروف یا الف سر. نو یا گفت، یہاں پہ دیکھا نا ہستی گفتی ایسا آئے گا. یا کی ضمیر واحد جمع حاضر غائب کے لیے یا کی ضمیر کے. جمع حاضر کے لیے یا دال کی ضمیر آئے گی. یا دال جمع غائب کے ساتھ جمع غائب کے نون دال. دال کی زمین. نون دال. ہاں ہاں ہستند ہے نا، ہستند دیکھ رہے ہیں، نون ہاں دال. جی. جمع حاضر کے لیے جمع حاضر کے لیے یا یا دال دال کی زمین. یاد ہے نا. یہاں پر ہستید یا دال ہے نا آخر میں. ہاں. جی ہاں واحد حاصل کے لیے سر واحد حاضر کے لیے یا کی زمین. یا. جی ہستی ہے نا، ہستی آخری حرف یا ہے. جی. یا کی ضمیر. متکلم کے لیے ہیں؟ واحد متکلم کے لیے میم کی ضمیر. میم کی ضمیر. جی. ہاں ہستم ہے نا آخری حرف میم. جی جی. واحد متکلم کے لیے میم کی ضمیر آئے گی. میں کو ظاہر کرے گا. اور جمع متکلم کے لیے یا میم. ہستیم یا میم. یا میم. جی ٹھیک ہے. جی. ادھر آ رہے ہیں. تو واحد غائب کے لیے او کی ضمیر، جمع غائب کے لیے نون دال کی ضمیر، واحد حاضر کے لیے یا کی ضمیر، جمع حاضر کے لیے یا دال کی ضمیر، واحد متکلم کے لیے میم کی ضمیر، جمع متکلم کے لیے یا میم کی ضمیر. جی سر. جیسے یہ آپ نے دیکھا نا ہست وہ ہے بولے نا، یہ او چھپا ہوا ہے یہاں پر. اچھا. ہست میں کیا ہے؟ وہ چھپا ہوا ہے. اسی طریقے سے گفت مانا کہا، تو گفت وہ کہا تو او چھپا ہوا رہے گا. پہلے والا جو ہوگا نا اس میں او چھپا ہوا ہوگا، افعال ناقصہ جو ہوں گے. تو ہستند میں آخری حرف نون دال کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. ہستی میں آخری میں یا کی ضمیر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے گفت گفتند گفتی گفتید گفتم گفتم ایسا آئے گا. اچھا تو پہلی قسم کی ضمیر آپ نے دیکھ لیا نا، او نون دال یا دال میم یا میم لکھ لیے. یہ پہلی قسم کی ضمیر ہے. دوسری قسم کی ضمیر، اچھا پہلی قسم کی ضمیر جو ہے وہ فعل کے بعد آتا ہے. یہ پہلا جو ابھی لکھوایا نا ہم، او نون دال یا دال میم یا میم، یہ فعل کے بعد آتا ہے. کس کے بعد آتا ہے؟ فعل کے بعد آتا ہے. فعل کے بعد آتا ہے عام طور پر. اچھا اور دوسری قسم کی ضمیر لکھ لیجئے. دوسری قسم کی جو ضمیر ہے وہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے یا اسم کے فعل. دوسری قسم کی جو ضمیر ہے وہ فعل سے پہلے آئے گا اور اسم کے بعد آئے گا. دوسری قسم کی جو ضمیر ہے وہ فعل سے پہلے آئے گا اور اسم کے بعد آئے گا. ہاں اسم کے بعد آئے گا. ہم اس کو آئے گی لکھ سکتے ہیں. ہاں بالکل لکھ سکتے ہیں. پہلے آئے گا، پہلے آئے گی اور اس کے بعد آئے گی. ہاں بالکل لکھ سکتے ہیں. آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں.
جس سے کیونکہ آپ آپ یہ سمجھ بولے جائیں، تھے مسئلہ آپ کا سمجھنا ہے. جی ہاں ہاں. جی سر. اچھا اب اس کو کیسے کرنا ہے لکھ لیجئے. پہلی واحد غائب کے سامنے لکھیے دوسری قسم کی ضمیر فعل سے پہلے آئے گا یا اسم کے بعد آئے گا. فعل سے آئے گا اگر فعل یا ہوگا تو اس کے بعد آئے گا، کے فعل سے پہلے اور اسم کے بعد. بعد. اسم کے چلیے بعد آئے گا. تو اس میں بھی لکھیے او. اس میں لکھنا ہے دوسری قسم میں. او. واحد غائب، ہاں دوسری قسم کی ضمیر ہے یہ. واحد غائب کے سامنے لکھیے او. واحد. ہاں ایشاں یا اوشاں. واحد غائب کے سامنے سر. جمع غائب کے سامنے. واحد غائب کے سامنے لکھیے او، اور جمع غائب کے سامنے لکھ لیجئے ایشاں یا اوشاں. ایشاں یا اوشا. اوشاں. اوشا. واحد حاضر کے لیے تو. ایشا اوشا. واحد حاضر کے لیے تو. تو. اور جمع حاضر کے لیے شما. شما. اور واحد متکلم کے لیے من، اور جمع متکلم کے لیے ماں. سوری لیکن یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو گئی. یہ جی جہاں پہ لکھا ہے نا جمع غائب کے لیے ایشا اوشا، جی تو یہ اصل میں تیسری قسم کے ضمیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسری قسم کے لیے آہاں کا ہی ہوگا. آہاں. عیشا اور اوشا نکال دیں، مٹا دیں اس کو. ہاں اس کو مٹا کر کے وہاں پر آہاں لکھ دیجئے گا. واحد متکلم کا کیا بولے سر؟ واحد من. اور واحد من. یہاں ہے نا من اور ہستم. جمع کا ماں 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 ماں. لکھ لیے دوسری قسم کی ضمیر. اب تیسری قسم جی. کی جو ضمیر ہے وہ فعل کے بعد آئے یا اسم کے بعد ہے، وہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے. شین شاں، تا تاں، میم ماں. وہ شین تا میم پڑھا تھا نا، اس کا اس کے اس کی، تیرا تیرے تیری، میرا میرے میری. تو وہاں پہ بتایا تھا نا شین سے شاں، تا سے تاں، میم سے ماں، بتایا تھا، یاد ہے؟ جی. جی جی سر. ہاں تو تیسری قسم کی ضمیر ہے یہ، اور یہ اس فعل اور اسم کے بعد ہی آتا ہے. فعل کے بعد فعل ہو یا اسم ہو ہمیشہ بعد میں ہی آئے گا یہ ضمیر. شین واحد غائب کے لیے، واحد غائب کے سامنے شین لکھیے. جمع غائب کے سامنے شاں. واحد حاضر کے لیے تا، وہ تا لکھیے. جمع غیب کے لیے واحد غائب کے سامنے تا. کیا لکھنا سر؟ واحد غائب. شین. واحد غائب کے لیے واحد غائب کے سامنے شین. سی. واحد غیب کے سامنے جمع غیب کے ساتھ شاں. شاء. واحد جی. غائب کے سامنے ہم نے او لکھا تھا. وہ دوسری قسم کی ضمیر کے تعلق سے. پہلی قسم کی ضمیر کے تعلق سے جب او لکھا تھا تو اس کے سامنے پوشیدہ لکھوایا تھا میں نے. جی ہاں پوشیدہ. اور دوسری قسم کی ضمیر جب لکھا تھا تب او لکھا تھا. اب یہ تیسری قسم کی ضمیر ہے جو ہمیشہ بعد میں آتا ہے، چاہے فعل کے بعد آئے یا پھر اسم کے بعد آئے، یہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے.
تو واحد غائب میں شین، جمع غائب میں شاں، واحد حاضر میں تا، جمع حاضر میں تاں، واحد متکلم میں میم اور جمع متکلم میں ماں۔ جمع حاضر سر پھر سے ایک بار ریپیٹ کیجیے گا سر۔ واحد غائب میں شین، جمع غائب میں شاں، واحد حاضر میں تا، جمع حاضر میں تاں، واحد متکلم میں میم، جمع متکلم میں ماں۔ ارے شین تا میم یہ پہلے پڑھا ہے نا بھائی، جمع کے لیے جی الف نون بڑھا دیجئے، ہو گیا۔ سین سے شاں، تا سے تا، میم سے ماں، ہو گیا۔ جن کو سمجھ میں آ گیا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل کے سبق میں انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھا لیں گے۔ سمجھ لیجئے گا، ریکارڈنگ سن لیجئے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس فارسی کو قرآن سے، ان سب کا مقصد قرآن سیکھنا ہے، صحیح پڑھنے سمجھنے اور کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا